بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ زویب جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ جے لیگل۔ ہم اب بات کریں گے جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ان حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 2010 کے رولز بنے ہوئے ہیں۔ اب ان امینڈمنٹ ہونی تھی ان رولز میں، وہ کیوں نہیں ہو سکی، کیا بنا، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں 2010 میں جو 18 امینڈمنٹ آئی تھی، اس سے پہلے جو ججز کی اپائنٹمنٹ تھی، سپیریئر جوڈیشری کی اپائنٹمنٹ، وہ کچھ ڈفرنٹ تھی۔ لیکن 2010 میں یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بن گیا اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تھرو اپائنٹمنٹس ہونے لگی۔ 2010 میں رولز بنے، 2010 رولز، اور ان میں امینڈمنٹ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے، جسٹس گلزار کے دور میں اور جسٹس عمر عطا بدیال کے دور میں یہ ایک تحریک وکلا کی طرف چل پڑی تھی کہ سینیورٹی پرنسپل کو فالو کیا جائے، رولز کوئی بنے نہیں ہے، چیف جسٹس جسے چاہتا ہے سپریم کورٹ میں لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں لے کے آتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے کتنے جونیئر ججز تھے جو کہ سپریم کورٹ میں جج بن گئے، لیکن جو سینئر ججز تھے وہ نہ بن سکے۔ تو ان حوالے سے وکلا کی تحریک چل رہی تھی، اور لیٹسٹلی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی جو کہ ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور ان کو یہ کام دیا گیا کہ وہ کچھ پروپوزلز ڈرافٹ بنا کے آئے کہ امینڈمنٹ ہم کریں 2010 کے رولز میں۔ اچھا، 2010 کے رولز میں امینڈمنٹ کے لیے یہ کمیٹی جو کہ ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ کمیٹی نے اپنا کام بھی کر دیا، ڈرافٹ بھی بنا دیا۔ کل 3 مئی 2024 جمعے والے دن اجلاس تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، کہ ان کمیٹی نے جو بھی کام کیا ہے، جو ڈرافٹ کیا ہے، ان کو اپروو کرنا، ان امینڈمنٹس میں اپروو کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا، ایجنڈا یہ تھا۔ لیکن کمیشن کے اجلاس کے دوران یہ ہوا کہ جو لا منسٹر تھے انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اسٹرکچر ہے اور جو اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پروسیس ہے، اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، جوڈیشل ریفارمز لانا چاہ رہی ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ کمیٹی کے جو بھی ڈرافٹ ہیں وہ فی الحال امینڈ نہ کیے جائیں، رولز امینڈ نہ کر دیے جائیں۔ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں 2010 کے رولز میں، یہ پوسٹ پون کر دی جائے، یہ میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور ویٹ کر لیا جائے، دیکھا جائے کہ کانسٹیٹیوشن میں کون سے امینڈمنٹس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو 2010 کے رولز ہیں اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکی۔ اب بات یہ چل رہی ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے ان میں بھی کچھ چینجنگ آنی ہے، اور جوڈیشل ریفارمز جو لا رہے ہیں ان میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ٹینیور ہے، جو کہ ابھی کوئی فکس ٹینیور نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے ایج پہ پیش کرتا ہے، اس کو بھی فکس کر دیا جائے، اس کو 3 سال تک فکس کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں جو کہ ریٹائر ہونے والے ہیں کچھ مہینوں کے بعد، وہ 3 سال تک وہ رہیں گے، مینس کہ جتنا عرصہ ان کو ہوا ہے وہ 3 سال کے کٹ کے باقی جو عرصہ وہ رہیں گے۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے۔ حالانکہ اگر 65 کے ایج پہ ریٹائر ہو جو کرنٹ پروسیس ہے، تو پھر اسی سال چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو، امینڈمنٹ ہو رولز میں یا کانسٹیٹیوشن میں، لیکن ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے اور بہتری آنی چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔